السلام علیکم لرنرز، کیسے ہیں صاحب؟ آج ہم کریں گے پاکستان اسٹڈیز کا یونٹ نمبر 1 فرسٹ یونٹ، جس کی بہت ساری ریکویسٹ آئی تھی کہ فل یونٹ کی ریڈنگ کروائی جائے، فل یونٹ کا کنسیپٹ کلیئر کیا جائے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کلچر۔ تو کلچر کے اندر سب چیزیں آپ کی آتی ہیں، اس میں آپ کے آئیڈیاز، آپ کی کسٹمز، آپ کی لینگویج، جو آپ کھانا کھاتے پیتے ہیں، جو آپ کا رہن سہن ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ، جو کہ آپ کی ایک منفرد شناخت ہوتی ہے، سب کچھ یہ کلچر میں آئے گا۔ تو جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں نا صبح سے لے کر رات تک، جو ان کاموں کے پیچھے آپ کا آئیڈیاز ہیں، جو عقائد ہیں، جو آپ کی تھنکنگ ہے، اور جتنی بھی کسٹمز ہیں، روایات، ساری رسم و رواج، سب آپ کی کلچر میں آتے ہیں، جو کہ آپ کی شناخت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلچرل ڈائیورسٹی ہے پاکستانی کلچر میں۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے ورائٹی ہونا، مختلف ہونا۔ تو یہاں پہ پنجابی بھی ہیں، سندھی، بلوچی، پختون، یہ سارے مل کے ایک ہماری پاکستانی کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان کی الگ الگ بھی شناخت ہے، لیکن جب یہ سارے ملتے ہیں تو پاکستانی کلچر کہلاتا ہے۔ اور اس میں مختلف زبانیں بولتے ہیں، ہر پروونس کی الگ الگ زبان ہے۔ ایسے ہی ہمارے ملک کے اندر زبانوں کے علاوہ دیکھا جائے تو بہت سے کلچرل گروپس بھی ہیں، جیسے کہ ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، اور بھی بہت ساری مائنورٹیز ہیں، تو وہ بھی ہمارے کلچر کا ہی حصہ ہیں۔ یہ جو جتنی بھی ثقافتیں ہیں، جتنی بھی کلچرز ہیں، یہ سارے کے سارے ریپرزینٹ پاکستان کو کریں گے۔ اچھا، اور ہماری ایجوکیشن کا کام کیا ہے کہ جتنے بھی کلچرز ہیں نہ صرف ان کو پروٹیکٹ کرے، پریزرو کرے، بلکہ اس کو اگلی نسل تک بھی منتقل کرے۔ تو یہ منتقلی کیسے ہوتی ہے؟ ایجوکیشن کے تھرو۔ ہماری تمام کی تمام ایکٹیویٹیز، جن میں ہماری لینگویج ہے، کمیونیکیشن، ہمارا مذہب، ہماری جتنی بھی یہ ڈراماز ہیں، جتنے بھی فیسٹیولز ہیں، یہ سب کے سب پاکستانی کھانے، یہ سب کے سب ہمارے کلچر کا حصہ ہیں۔ تو ایلیمنٹس آف کلچر میں یہی چیزیں آتی ہیں ساری، کہ اس میں پہلے ہماری کیا آ جائے گی کہ کیسے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن کا مین سورس ہمارے پاس اردو ہے، اور یہی ساری جتنی بھی ہمارے اندر ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، مختلف زبانیں ہیں، تو اس کے جو بیریئرز ہیں، بیریئرز مطلب رکاوٹیں، جیسے ہر بندہ پشتو نہیں سمجھ سکے گا، نہ ہی ہم سندھی سمجھ سکیں گے ہر بندہ، تو جو بیریئر ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تو وہ اردو دور کر دیتی ہے، تو وہ ان کو ایک بنا دیتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو مذہب ہے، جو ہمارا ریلیجن ہے، یہ اہم ایلیمنٹ ہے کلچر کا۔ تو ہمارے ملک میں تو میجورٹی مسلمز ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں مائنورٹیز، ان کے مذہب کو بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ویسے تو فنڈامنٹل جو ہمارے کلچرل کمپوننٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس لینگویج، لیکن اگر لینگویج دوسرے کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، مس کنسیپشن ہوگی، مس کمیونیکیشن ہو جائے گی، جس سے ہماری جتنی بھی کلچرل گروپس ہیں وہ آپس میں دور ہو جائیں گے اس سے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بائی لنگول یا ملٹی لنگول ایجوکیشن دی جائے۔ بائی لنگول کا مطلب ہوتا ہے کہ اردو اور اس کی اپنی جو زبان ہے، جس صوبے کی دی جا رہی ہے، اس میں ہم تعلیم دیں۔ ملٹی لنگول کا مطلب ہے کہ ہم صوبائی زبان میں بھی تعلیم دیں، اپنی قومی زبان میں بھی دیں، اور ساتھ ساتھ کسی اور لینگویج کو بھی شامل کر سکتے ہیں، انگلش ہو گیا یا کچھ بھی۔ ایسے ہی ریلیجیس بلیف اور سسٹمز ہیں، تو یہ سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری کلچرل آئیڈینٹیز بنانے میں، کیونکہ ہم ایک بندے کا حلیہ دیکھ کر اس کی جتنی بھی ریلیجیس پریکٹسز ہوں گی اس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کلچر سے گروپ سے بلونگ کرتا ہے۔ تو جتنا بھی ہمارے پرنسپلز ہیں یہ ہمارے لیے ایک گائیڈنگ فورس ہیں۔ ہماری کلچرز، ہماری نارمز، ویلیوز، جن چیزوں کو ہم ویلیو دیتے ہیں، جن رسموں کو ہم ویلیو دیتے ہیں، اور تمام مائنورٹیز کے بھی بلیفز اور کسٹمز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ ایسے ہی آرٹ اور میوزک بھی ہماری کلچرل آئیڈینٹی کے ایکسپریشن کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمارا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈائیورس کلچر ہے، تو ڈائیورس طرح کی ہمارے پاس آرٹ اور میوزک اس میں ہوگا، اور جیسا کہ ہمارے پاس مختلف کلاسیکل میوزک کی فارمز ہیں، قوالی ہے، غزل ہے، ٹریڈیشنل ڈانسز وغیرہ ہیں، بنگڑا ہے، یہ سب کچھ۔
تو یہ جو کلچرل ایکسپریشن ہے سارے یہ سیلیبریٹ کرنے کے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح کلاش پیپل جو ہیں وہ KPK میں ایک کلاش قبیلہ ہے، ایک ٹرائب ہے جو کہ اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں۔ ایک ان کا فیسٹیول کا نام ہے چلم جوشی۔ چلم جوشی 13 سے 16 مئی کو منایا جاتا ہے۔ یہ 4 days کا ہے اور اس میں وہ کیلاش لوگ سارے اپنی خوشیاں مناتے ہیں، اپنی جتنی بھی اپنے خدا کے آگے اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں اور اپنی جتنی بھی پروڈکشن ہے اس کے اندر برکت ڈالنے کی اور اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو جتنے یہ فیسٹیولز یا سیلیبریشنز ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے، تو یہ سارے کلچرل ایلیمنٹس ہیں جو کہ لوگوں کو قریب لاتے ہیں۔ جیسا کہ میلہ وغیرہ ہوتا ہے، عرس وغیرہ، تو اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے عید میلاد النبی ہے، عید کے فیسٹیولز ہیں، یا اسپیشلی جو ویکلی دیکھا جائے تو جمعے کی پریئر ہے، تو یہ سارے کیا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے ہاں مائنورٹیز ہیں ان کے بھی کرسمس ہے، ہولی ہے، تو یہ ان کے ریلیجیس جتنے بھی ڈیز ہیں یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے مذاہب کے لوگ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے لٹریچر کی۔ تو لٹریچر کیسے کرتا ہے ہمارے، کیسا ایلیمنٹ ہے یہ کلچر کا، تو میں نے پہلے اس کو ایکسپلین کر دیا تھا مختصراً کہ کلچر ہمارے سارے کے سارے کلچرل ہیریٹیج کو پہلے اس نے پریزرو کیا ریٹن فارم میں، پھر اس کو ہم نے ایجوکیٹ کیا اپنی نیو جنریشن کو، تو اس طرح ہم نے اس کو ٹرانسفر کیا۔ تو یہ کلچر اپنے اندر محفوظ بھی کرتا ہے، ٹرانسفر بھی کرتا ہے نئی جنریشن کو۔ تو اس طرح لٹریچر جو ہے ہماری جتنی بھی کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس کو محفوظ رکھنے میں اور ٹرانسمٹ کرنے میں، جہاں پہ یہ سارے ایلیمنٹس ختم ہو رہے ہیں پاکستانی کیوزین سے اوپر پاکستانی کیوزین کو ڈال کے، ٹھیک ہے، انفلوئنس آف لینگویجز اور نیشنل یونٹی اینڈ انٹیگریشن، اس سے اوپر تمام پوائنٹس ہمارے لانگ 1 کا حصہ ہیں، لیکن اس میں کٹنگ بھی کی گئی ہے۔ تو نیکسٹ جو میں بناؤں گی ویڈیو، اس میں تمام کوسچن آنسرز مارک کر کے بتاؤں گی۔ آج کے دن صرف آپ کو پورا یونٹ ایکسپلین ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ انفلوئنس کیا ہوتا ہے لینگویج کا ہماری یونٹی کے اوپر اور کیسے یہ ہمیں جوڑے رکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو زبان ہمارے جتنا بھی کلچر ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اس کو سیو پہلے کرے گی، پریزرو کرے گی، اور پھر ہم اس کے ذریعے اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو آگے ٹرانسفر بھی کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں فوک لو کو۔ تو فوک لو، اس میں آر سائلنٹ ہے، فوک لور نہیں بولیں گے، فوک لو۔ اس میں ہماری روایتی جتنی بھی ٹریڈیشنل ہماری ہیں بلیوز، ساری کسٹمز، سانگز، وہ سب کچھ شامل ہے، اور کہانیاں ساری کی ساری جو کہ ایک کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی میں منتقل ہوتی ہیں، جو آپ لوگ سنتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، اپنے بڑوں سے، جیسے پریوں کی کہانیاں ہوگی یا کچھ افسانے کہانیاں۔ اس میں تمام جتنے بھی رقص ہیں اور لوگوں کی اقدار وغیرہ یہ شامل ہے، سب کچھ لوک کہانیاں۔ یہ فوک لو جو ہیں بہت قدیم عرصے سے چل رہی ہیں، نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر جو فوک لو ہیں وہ قدیم جتنی بھی ہمارے پاس سویلائزیشنز تھی ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ مونجو دوڑو کی جو سویلائزیشن تھی اس سے، جس میں ہمارے پاس وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ثقافتیں مزید آتی گئیں، مختلف کلچرز آتے گئے، جیسے پرشین ہے، گریکس ہیں ہمارے پاس، اور افغان، یہ سارے کے سارے مل کے جو وہ حصہ بنتے گئے وہ ساری کی ساری ہماری فوک لور کے اندر سیو ہو گیا۔ تو تھیمز اور کریکٹر جو ہیں فوک لو کے موسٹلی لو، بریوری اور لائلٹی وغیرہ ہیں، اور سپر نیچرل بینگز اس میں ہوتے ہیں، جیسے کہ جن، پریاں، اور مشہور بزرگوں کی یا ہیروز کی کہانیاں ہیں۔ اس میں اگر ایگزامپلز دیکھی جائیں تو ریجنل ویریشن آتی ہیں، یعنی ہر صوبے کی الگ الگ فوک لو ہیں۔ پنجاب کی جتنی بھی ٹیلز ہیں، جتنی بھی ہیں، وہ ہیروئزم، لو ہے، ہیر رانجھا ہے، سونی میں مہیوال۔ اسی طرح سندھ کی فوک لو میں مشہور جو ٹیلز ہیں وہ شاہ عبداللطیف بٹائی کی ہیں، اور پشتو جو فوک لیئر ہیں وہاں پہ بہادری نظر آئے گی آپ کو، کیسے وہ جنگجو نظر آئیں گے، واریئرز ہیں، اور قبائلی سرداروں کی ہیں۔ جہاں تک ڈرامہ کا تعلق ہے تو یہ بھی لٹریچر کی ایک جینر ہے، اسی کی ایک قسم ہے، جس میں ایکٹرز پرفارم کرتے ہیں، چاہے اسکرین پہ پرفارم کریں یا اسٹیج پر۔ اسی طرح ان کے ڈائیلاگز اور ایکشنز کے ذریعے
جتنی بھی آڈینس ہوتی ہے، وہ ویورز ہوتے ہیں، وہ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان پہ بہت امپیکٹ ڈالتا ہے ڈرامہ۔ تو ڈرامہ کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ 1947 کے بعد سٹارٹ ہوئی۔ 1964 میں پی ٹی وی کا وجود آیا، تو جتنے بھی ہمارے فیمس رائٹرز تھے جیسے بانو قدسیہ ہیں، اشفاق احمد ہیں، انور مقصود وغیرہ، انہوں نے بہترین ڈرامے تخلیق کیے۔ شارٹ 1 کوسچن سٹارٹ ہو رہا ہے، کلچرل فیسٹیولز کہ مختلف کلچرز میں کون سے فیسٹیولز ہیں۔ پنجاب میں جشن بہاراں ہیں اور لال شہباز قلندرز کا عرس ہے سندھ میں۔ اس طرح پشتون جو ہیں وہ سپرنگ فیسٹیول کو انجوائے کرتے ہیں، سبی میلہ بلوچستان میں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فیسٹیول لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے اندر سب کے اندر ایک ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ تو ایکسپلین ہو چکی ہے، انٹر ریجنل کولیبریشن۔ یہ ایڈیشنل ہیڈنگ ویسے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ آپس میں تمام صوبوں کے درمیان، انٹر پروونس اور ایسے ہی مختلف کنٹریز کے درمیان بھی مختلف گروپس کا ایکسچینج جب ہوتا ہے، کلچرل گروپس کا، تو وہ ایک دوسرے کے کلچر کو سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے رہن سہن، ان کے لباس، کھانوں سے آگاہی ہوتی ہے، ان کی رسم و رواج سے آگاہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ شارٹ پڑھنے لگے ہیں، وہ ہے ایفیکٹس آف گلوبلائزیشن آن پاکستانی سوسائٹی اینڈ کلچر۔ تو اس میں 3 پوائنٹس میں کریں گے۔ سب سے پہلے تو اکنامک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے دیکھا جائے، سوشل کنونشنز ہیں، گلوبلائزیشن کا بہت بڑا امپیکٹ ہے پاکستانی سوسائٹی پہ، اور اس نے کلچر کو بھی بہت امپیکٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جتنی بھی مارکیٹس اوپن ہوئی ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ انہی مارکیٹس کے تھرو جو لوکل ہیں، جتنے بھی شاپ کیپرز وغیرہ، ان کا مقابلہ اب ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے ٹریڈرز کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے اپنا ایک اسٹینڈرڈ برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس طرح فارن انویسٹمنٹس آئی ہیں، ٹریڈ پراسپیکٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگوں کی ایزی ایکسیس ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹس تک، جیسے آپ ٹیموں کے ذریعے چائنا سے یا کہیں سے بھی چیزیں منگوا سکتے ہیں، دراز کے ذریعے آپ پاکستان کے مختلف صوبوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں، وہاں سے چیزیں منگواتے ہیں۔ تو یہ ہیڈنگز میں لکھیں گے، پوائنٹس میں لکھیں گے، اور پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ساتھ۔ یہ والا کوسچن آپ کریں گے جب تک لکھا ہے کہ رسپیکٹ کرتے ہیں ورائٹی کی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ایڈیشنل کوسچن بنائیں گے کہ اگر کوسچن آ سکتا ہے کہ واٹ آر دا امپیکٹس آف گلوبلائزیشن، واٹ آر دا بینیفٹس۔ تو بینیفٹس اس کا کیا دیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ کلچرل ہاریزن، جتنے بھی ہمارے ہاریزون ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، یعنی اب کلچر ہمارا صرف ملکی حدود تک نہیں رہا، ہم جتنا بھی انٹرنیشنل کلچر ہے وہ بھی ہماری کلچر کو متاثر کرتا ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ کریٹیوٹی آ چکی ہے ایکسپریشن میں، اور گلوبلائزیشن نے سوشل موومنٹس جتنی بھی لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں، جیسے کہ ایجوکیشن میں جینڈر ایکویلٹی، یعنی عورتوں کو بھی برابر حقوق تعلیم کا دینے کے لیے، اور ہیومن رائٹس کے بارے میں جو کام کر رہے ہیں، یہ ساری انفارمیشن تمام علاقوں تک جہاں پہ میڈیا کا ایکسیس ہے وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اس کے بینیفٹس ہیں۔ فردر مور ہم اس میں ایڈ کریں گے، یہاں سے شارٹ 2 میں مزید فردر مور سے لے کر ٹیم ورک تک، تو جتنی بھی کمیونیکیشن میں ڈیولپمنٹس آئی ہیں، ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹس آئی ہیں، تو پاکستان کا لنک ہو چکا ہے انٹرنیشنلی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ انفارمیشن شیئرنگ ہے، اور کریٹیوٹی لاتی ہے، اور ٹیم ورک لاتا ہے ہمارے کام کے اندر۔ اگر سوشل سٹیٹس دیکھا جائے کہ سوشل ڈیولپمنٹ کیا آئی ہے، تو یہ اسٹیٹس آف ویمن کے بارے میں ہے کہ پہلے عورتوں کی اتنا لٹریسی ریٹ نہیں تھا ویمن کا، تو وہ بہت لو تھا۔ کیوں لو تھا؟ کیونکہ ہماری عورتیں جو ان کا ایک رول ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف گھر میں کام کریں گی ہاؤس وائف کے طور پہ، اور اتنا ان کی تعلیم کو فروغ نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن گلوبلائزیشن کا یہ بھی امپیکٹ ہوا ہے کہ عورتوں کی تعلیم پہ توجہ دی جانے لگی ہے، ان کے لیے تعلیم کے زیادہ مواقع کریٹ ہوئے ہیں، لٹریسی ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کمیشن فار دا اسٹیٹس آف ویمن NCSW جو کمیشن ہے، یہ بھی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گورنمنٹ کے مختلف ایکٹس ہیں، مختلف قانون ہیں جو کہ ویمن کی پروٹیکشن کے لیے ہیں، جس میں خاص طور پر کرمنل لا اینڈ امینڈمنٹ ایکٹ میں 2006 ہیں،
اور ساتھ ورک پلیس پہ جہاں پہ عورتوں کو اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کی سلوشن کے لیے ورک پلیس ایکٹ 2010 ہے. یہ دونوں ایکٹ عورتوں کی سیفٹی کے لیے بنائے گئے ہیں. فیوڈلزم کا مطلب ہوتا ہے جاگیردارانہ نظام. جیسے بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں جن کو انگریزوں نے اتنی بڑی بڑی زمینیں جاگیریں عطا کیں، تو ان کا امپیکٹ کیا ہے ہماری سوشل سٹرکچر پہ. سوشل سٹرکچر پہ یہ ہے کہ انہوں نے سوسائٹی کو ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیا، یعنی لوور کلاس، مڈل کلاس اور اپر کلاس میں. تو سب سے پہلے تو یہ امپیکٹ ڈالتے ہیں ہماری پالیسیز کے اوپر. ایسی کوئی پالیسیز نہیں بنتی جو کہ ان کے رائٹس کے خلاف ہو یا ان کی فیور میں نہ ہو. دوسرا، یہ ہمارا جتنے بھی کسان ہیں ان کو پیچھے رکھتے ہیں. فارمرز، ان کے پاس بہت کم رائٹس ہوتے ہیں. فیوڈلزم نے کے ڈس ایڈوانٹیجز میں کیا دیکھا جائے تو یہ ان ایکویلٹیز ہیں، اور جتنے بھی فارمرز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی لائیولیہوڈ کے لیے لینڈ آنرز پہ. اور یہ جو سٹرکچر ہے اس نے ابھی تک دیہاتی علاقوں میں پاورٹی کو رکھا ہوا ہے، جس سے وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی جتنی بھی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ کس نے کب لینڈ ریفارمز کی، یہ جو لینڈ لارڈز تھے ان کے خلاف کب کس نے کام کیا، لاسٹ پیراگراف میں تو 2 لاز بنے تھے ان کے خلاف. 2 لوگوں نے کام کیا تھا. ایک تو ایوب خان نے لینڈ ریفارمز متعارف کروائی تھی 1959 میں، اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کروائی تھی 1972 میں. ان لینڈ ریفارمز کی وجہ سے بہت سے جتنے بھی فارمرز تھے ان کو کچھ رائٹس حاصل ہو گئے اور تھوڑی سی ان کی حالات میں بہتری آئی. ان لینڈ ریفارمز کے ذریعے لینڈ کی ایک حد مقرر کر دی گئی تھی کہ کتنی لینڈ رکھ سکتے ہیں لینڈ لارڈز، اور باقی کی تمام جو زمین تھی ان کے کچھ مالکانہ حقوق وہ کسانوں کو دے دیے گئے تھے، جو کہ ایک اچھا ایکٹ تھا. ٹرائبلزم کا مطلب ہے قبائلی نظام، جو کہ ہمارے KPK میں اور بلوچستان میں ہے. KPK کے قبائلز میں جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں اس میں جو قبیلے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بنگش، خیل، لودھی، خٹک وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی جو بلوچستان میں ہیں جو ٹرائبل سسٹم ہے اس میں جتوئی، لغاری، رند وغیرہ ہیں. یہ سارے جتنے بھی ٹرائبل سسٹم ہے، جتنے بھی قبیلے ہیں، ان کی لوائلٹی ساری کی ساری اپنے قبیلے سے ہوتی ہے اور پہچان بھی اسی قبیلے کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی KPK میں تھے 7 ایجنسیز تھی اور کچھ علاقے تھے 4، تو ان علاقوں کو 2018 میں اس کی تجویز پیش کی گئی ان کو مرج کرنے کی گورنمنٹ کے اندر، اپنے KPK کے اندر. تو 2019 میں ان کو مرج کر دیا گیا. الیکشن ہوئے KPK کے اندر یہ ہو گئے، اور اس طرح جو فاٹا تھا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، اس میں جو پارلیمنٹ کے اندر یہ 2019 میں ان کے لیے الیکشنز کروائے گئے. تو اس طرح یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کی بعض اوقات اپنے قبیلے سے وفاداری اور لوائلٹی جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے لحاظ سے کچھ حد تک کبھی کبھار مشکلات کا باعث بنتی ہے، کیونکہ یہ ماڈرنائزنگ کے خلاف ہیں. اور یہاں پہ ایجوکیشن بھی بہت کم ہے، لٹل ایکسیس ہے ان کی ہیلتھ کیئر تک، ایجوکیشن تک، کیونکہ یہ خود خلاف ہیں ماڈرنائزیشن کے خلاف. تو یہ ان کو اپنی گورنمنٹ سسٹم میں ضم کرنا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. شارٹ 4 سٹارٹ ہو رہا ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن. اسٹریٹاز کہتے ہیں گروپس کو، ایسے گروپس جس کے اندر جو لوگ ہیں وہ سارے ایک جیسے ہوں، ہوموجینیس ہوں. لیکن جو اسٹریٹاز بنے ہوئے یعنی ایک گروپ کے اندر سارے لوگ سیم ہوں گے، دوسرے گروپ کے اندر سیم ہوں گے، لیکن آپس میں یہ اسٹریٹاز ود ان گروپ تو ہوموجینیس ہوں گے لیکن آؤٹ سائڈ دا گروپ یہ ہیٹروجینیس ہوتے ہیں. تو سوشل اسٹریٹیفیکیشن میں لوگوں کی گروپس کی اس طرح ارینجمنٹ ہے انکم کے لحاظ سے، یعنی ایک گروپ میں ہو سکتا ہے 30,000 والے سارے لوگ ہوں، دوسرے گروپ میں 50 والے ہوں، تیسرے والے وہ لوگ ہوں جن کی انکم 60,000 والی ہو. اس طرح الگ الگ گروپ بنائے جاتے ہیں. پاور کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اسٹریٹا کے اندر BA والے لوگ ہوں گے، دوسرے اسٹریٹاز کے اندر ماسٹرز والے، تیسرے کے اندر ہو سکتا ہے MPhil والے ہوں. تو ایک گروپ ود ان اسٹریٹا جو ہے وہ ہوموجینیس ہے، لیکن اگر آپس میں ان کو کمپیئر کریں گے تو یہ ہیٹروجینیس ہوں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ڈیفیکلٹ
ڈفرینٹ سوشل لیولز بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کا سوشل کنٹیکٹ کیا ہے، کس اپرچونٹی پہ ہے وہ. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک اسٹریٹا پہ ہیں تو اگلے میں نہیں جا سکتے. آپ اپنی ایفیشنسیز کو، اپنی ایبیلٹیز کو یوز کر کے نیکسٹ اسٹریٹا میں جا سکتے ہیں. پاکستان میں ڈفرینٹ مسٹیکل آرڈرز ہیں، جن میں سے جو فیمس ہیں قادری آرڈر ہے، چشتی آرڈر، نقش بندی آرڈر اور سروردی آرڈر. یہ سارے کے سارے 12th سینچری کے ہیں سوائے نقش بندی آرڈر کے. اور ساروں کے پرنسپل جو شیئرڈ پرنسپل ہیں وہ دو ہیں، اور وہی ہمارے شارٹ 5 کے اندر کور ہوئے ہیں. 2 پوائنٹس. تو پہلا پوائنٹ ہے صوفیزم پہ اسٹریس دیتے ہیں. سب سے پہلا پرنسپل ہے تزکیہ. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفائنگ یور ہارٹ اینڈ سول فرام ورلڈلی ڈیزائر. ورلڈلی ڈیزائر کا مطلب ہے دنیاوی خواہشات سے پاک کرنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا، اللہ تعالیٰ کی ماننا. سیکنڈ پرنسپل ہے لو اینڈ کمپیشن ٹورڈز آل بینگ، یعنی بردرہڈ کا اور کائنڈنیس کا، ٹالرنس کا. یہاں پہ سارے جتنے بھی مسٹیکل آرڈرز ہیں وہ اس پہ زور دیتے ہیں. تو شارٹ 5 میں یہی دونوں پوائنٹس آئیں گے. تھینک یو سو مچ لرنرز، اتنا ٹائم ویڈیو کو دینے کے لیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مارک ہوئے کوسچن آنسرز، شارٹ MCQs سب، ویسے تو اس میں مارک ہوئے ہیں، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں وداؤٹ ایکسپلینیشن صرف مارک ہوئے کوسچن اپلوڈ کی جائے گی.